اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا دردناک ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میں کچھ الفاظ ہے جو بولوں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس واقعے سے پہلے یہ چیز پڑھنا لازمی تھی۔ پشاور میں ایک دھماکہ ہوا ہے مسجد کے اندر، اور پولیس لائن کی جو مسجد تھی اس کے اندر دھماکہ ہوا ہے، اور کافی 50 سے پلس نمازی جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اور بھی اطلاع آ رہی ہے جو زخمی ہیں ان میں سے بھی کیا پتہ کچھ اور شہید ہوں۔ اب ہمارا فرض یہ کہ ہم اپنے حصے کی آواز لگائیں اور اپنے حصے کی آواز اٹھائیں کہ جو کچھ بھی اس ملک میں ہو رہا ہے وہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس واقعے کو میسج یہ دیں کہ تمام مسلمان بھائی مسجدوں کو بھر دیں اور اپنے رب کے گھر کو آباد کریں۔ ان کو بتائیں کہ آپ جنہوں نے بھی دھماکہ کیا ہے ان کو یہ میسج دیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے گھر کو ٹارگیٹ کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کریں گے، اور اس واقعے سے ہم یہ نہیں ڈر کے بیٹھ جائیں گے کہ ہم مسجدوں میں نہ جائیں۔ اپنے رب کے لیے، اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر ہماری جان کی کیا ویلیو ہے، کیا اوقات ہے اپنے رب کے سامنے؟ وہ تو رب العالمین ہے۔ یہ جو ہماری سانس ہے یہ اس کی امانت ہے، اگر وہ ہمیں پیدا نہ کرتا تو ہم کیا کرتے؟ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے ہم پر، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں اپنی جان دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ اس نے ہم کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اور کتنا آسان ہمارے رب نے ہمارے لیے کر دیا ہے کہ ہم کچھ سال کی زندگی دے کر اور عمر بھر کی جو زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ اپنا لیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ بہت غلط ہو رہی ہیں، اور ان چیزوں پر میں دو باتیں آپ کو کہوں گا کہ مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو یہ نظام ظلم کا چل رہا ہے، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے حق میں نہیں ہوں، سپورٹ میں نہیں ہوں، لیکن جو ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے، بہت ہی غلط ہو رہا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے، آپ نے میری لاسٹ ویڈیوز دیکھی، میں نے اس میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے ہی کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے۔ یہ سب چیزیں مہنگائی کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے حصے کی آواز اٹھائیں، اور جس طریقے سے بیچارے جو غریب ہیں وہ پس رہے ہیں ان سچویشنز میں، تو ہم کوشش کریں کہ ان سچویشنز میں ہم اپنے حصے کا کام کریں، ٹھیک ہے؟ ہر انسان، دیکھیں، بروز قیامت آپ سے 4 سوال ہوں گے۔ ایک سوال یہ ہوگا کہ آپ نے اگر آپ کو اللہ نے مال دیا تو آپ نے کہاں خرچ کیا، آپ نے اپنی عمر کہاں گزاری، آپ نے اپنی جوانی کہاں گزاری، اور چوتھا کہ جتنا آپ کو علم تھا کہ آپ نے اتنا اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا۔ دیکھیں، جس کو پتہ ہوتا ہے نا چیزوں کا وہ زیادہ پکڑا ہوا ہوتا ہے بنسبت اس کے جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کی بہترین مثال میں آپ کو دوں، روزہ رکھتا ہے ہم، ٹھیک ہے؟ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اگر ہم بھول سے کچھ کھا پی لیں تو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور نہ روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اب یہ ہماری نیت پر ہے، اگر ہم جان بوجھ کے کھا پی رہے ہیں اور سامنے والا بولے اب تمہارا روزہ، اڑے یار مجھ سے غلطی ہو گئی، اس طرح کا آرگیو نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، نیت انسان کی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ چیز چھپا نہیں سکتا انسان، نہ ہی اللہ تعالیٰ سے کچھ چیز چھپ سکتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ جانتا ہے، ہماری موومنٹ کیا ہے وہ جانتا ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ ہم ہی گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں کہ ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں کہ کیا چیزیں کیا ہو رہی ہیں، آنے والا وقت کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں۔ ابھی ایک اور دردناک واقعہ ہوا تھا کچھ دن پہلے، اس کے بعد یہ ہو گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی سویڈن میں۔ تو میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ مسلمان اس کا میسج ایسے دیں کہ قرآن جتنا ہو سکے قرآن پڑھیں، جتنا ہو سکے قرآن سمجھے، جتنا ہو سکے قرآن پر عمل کرے،
اس سے بہترین جواب ان کے لیے کوئی نہیں ہے جنہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ باقی ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا دل دکھا ہے کہ ہماری کتاب ہے جس میں ہمارا دین محفوظ ہے، اس کتاب کو جلایا گیا اور بے حرمتی کی گئی اس کتاب کی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان ہونے کے ناطے حق کی آواز لگائیں اور بری چیز کو کنڈیم کریں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ اور قرآن پاک ہمارا سمجھے ایک بنیادی عقائد میں سے ہے، ہمارا ایمان ہے قرآن پاک۔ تو اگر کوئی ان چیزوں کو دیکھیں نا، ہم کسی کے بھی مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں ہم ان میں نہ انوالو ہوتے ہیں، نہ ان کو ان چیز پر ٹارگٹ کرتے ہیں آپ کیوں کرتے ہیں۔ ہاں ہم اپنی مجلسوں میں اپنی محفلوں میں کہتے ہوتے ہیں، ان کو ڈائریکٹ نہیں بولتے۔ اور یہ چیز بھی ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو کچھ نہ کہو کہ وہ پلٹ کے تمہارے سچے خدا کے بارے میں کلام کرے، لیکن اگر کوئی آپ کے بارے میں عقیدہ پوچھے تو دو ٹوک کہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ عمل کریں قرآن پر، قرآن کو پڑھیں جتنا ہو سکے، قرآن حکیم کی فضیلتوں کو بڑھائیں۔ خیر بڑا اللہ نے بڑھا دیا ہے، لیکن ہم کوشش کریں کہ دوسروں کو میسج دے کہ قرآن پاک کی اہمیت ہمارے لیے کیا ہے۔ مسلمانوں نے اہمیت چھوڑ دی ہے قرآن حکیم کی، تو اس لیے لوگ نعوذ باللہ قرآن پاک کو پتہ نہیں کیا سمجھتے کہ مسلمان اسے پڑھتے نہیں، اب اس کی بے حرمتی، مطلب سوچنے والے کی اب سوچ کیا ہے وہ تو اسے پتہ کہ اس نے اتنی گھٹیا حرکت کیوں کی، قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ لیکن میں ریکویسٹ کرتا ہوں سویڈن گورنمنٹ سے کہ آزادی رائے کے نام پر اسلام کی بے حرمتی کرنا، ہمارے مذہب کی بے حرمتی کرنا غلط ہے، اور سویڈن حکومت سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کو سزا دے جس بندے نے یہ حرکت کی ہے، اور اس کو میڈیا پہ لائے اور اس سے معافی مانگے، اس کو سزا دے کہ اس نے اس طرح کیوں کیا، ایک ایگزامپل سیٹ کی جائے تاکہ کبھی بھی مذہب اسلام کے بارے میں کوئی بھی بے حرمتی یا کوئی ایسا ایکٹ نہ کرے۔ اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اپنے حصے کی آواز ہی لگا سکتے ہیں۔ کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں ڈال رہا تھا تو ایک چڑیا تھی، اس نے آگ بجھانے کی کوشش کی، اس کو دوسرے جانوروں نے کہا کہ تم آگ تو بجھا نہیں سکتی، اس نے کہا مجھے پتہ ہے میں آگ نہیں بجھا سکتی، لیکن میں اپنے حصے کی کوشش کر سکتی ہوں۔ تو ہم اپنے حصے کی کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ ظلم پر خاموش رہنے والا بھی تو ظالم ہے نا۔ جو انسان ظلم پر خاموش رہا وہ ظالم ہے، ایسے نہیں کہ ظلم کرنے والا ظالم ہے، جو ظلم پر خاموشی اختیار کرے گا وہ بھی ظالم ہے۔ ظلم پر آواز اٹھانی چاہیے اور ظلم کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، اور اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو کے دوران کسی بھائی کو کوئی بات بری لگی ہو تو ان سے معافی چاہتا ہوں، اور اگر میرے اللہ تعالیٰ کو کوئی بات بری لگی ہو اور مطلب جلد بازی میں کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی ہو تو میں اپنے رب کے حضور معافی کا طلبگار ہوں، اور امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی عزت، جان اور ناموس کی حفاظت فرمائے اور آئندہ اس قسم کا واقعہ نہ ہو۔ اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے سیکیورٹی اداروں سے بھی کہ سیکیورٹی کو مزید بڑھائیں، کیونکہ دہشت گرد جو ہیں وہ ان لوگوں کو موقع ملتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے لوگوں کی حالات ہے اس ٹائم ایسی حرکتیں کرنے کا۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب پہ خیر کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔